ثواب لینا یا نہیں لینا ہے؟ اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کون ایسا ہے جسے ہماری ضرورت ہے، کہ کون ہے جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک مدد کر لینا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک دانہ کھجور، آدھی کھجور، آدھا گلاس پانی، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور انہی ثوابوں میں سارا ثواب اپنے والدین کو خوش رکھنا ہے۔ ہم اعمال تو کرتے ہیں، یہ اعمال ہمارے مقبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم کار خیر تو کر رہے ہیں، یہ کار خیر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کار خیر تبھی ہوگا جب ہمارے والدین خوش ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کو ناراض کر کے کیا ہے تو خدا، رسول اور اہل بیت ہمارے اس کار خیر کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں۔ آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ مصروف زندگی ہے، بزی لائف ہے، کچھ دے نہیں سکتے تو سلام و دعا تو کر سکتے ہیں، ان کی زیارت تو کر سکتے ہیں۔ حج پوری زندگی میں ایک بار واجب ہے، کئی لاکھ خرچہ کرنا پڑے گا، کتنے دن کاروبار چھوڑنا پڑے گا، کتنے دن کا سفر کرنا پڑے گا، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کے حج مکمل ہوتا ہے۔ آپ اپنے والدین کو خوشیوں بھری نظر سے دیکھیں گے تو ہر نگاہ پہ حج کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ کو لاکھوں خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو مہینوں کا سفر نہیں کرنا ہے، آپ کو مہینوں کی تکلیف نہیں اٹھانی ہے۔ اپنے والدین کو خوش اخلاقی کے ساتھ دیکھنا ہر نگاہ پہ ایک ایک حج کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ ثواب سے محروم کون کر رہا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ اس ثواب سے محروم کون ہو رہا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ آیا ہم اپنے نامہ اعمال میں اضافہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہم جو کر رہے ہیں اسے مقبول بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں اسے خدا کی بارگاہ میں پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا؟ دعائے کمیل میں تو یہی ہے نا کہ بہت سے ایسے ہمارے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو روک دیتے ہیں، دعائیں ہماری قیدی بنا لی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب دعا تو ہم کرتے ہیں، پہنچ نہیں پاتی، تو وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچنے دیتے؟ تو اگر آپ کو اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانا ہے تو اپنے والدین کا خیال رکھیے۔ یہ اگر خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اہل بیت بھی خوش ہیں، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہے، رسول بھی ناراض ہے، اہل بیت بھی ناراض ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہی پیغام دینا تھا کہ ہمیں اپنے والدین کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کربلا ہمیں یہی بتلاتی ہے، اللہ ہمیں یہی بتلاتا ہے، نبوت و رسالت ہمیں یہی بتلاتی ہے، اہل بیت کا کردار ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ تم اپنے والدین کا خیال رکھو۔ کیا ہوگا؟ پیغمبر کی بارگاہ میں کتنے ایسے نوجوان آئے کہ ہمیں جو ہے جہاد پہ جانا ہے، لیکن ہماری ماں ضعیف ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ ایک عالم دین نے واقعہ پڑھا کہ شہادت جو ہے عظیم درجہ رکھتی ہے، شہادت جو شہید ہو جائے اور نوجوان شہید ہو جائے، کیا عظیم درجہ رکھتا ہے۔ ہر شب جمعہ ہر شہید امام کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک نوجوان شہید سے کہا کہ تم شب جمعہ ہمارے بارگاہ میں نہ آیا کرو۔ کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، اس لیے کہ شب جمعہ میں تمہاری ماں تمہاری قبر پہ آتی ہے، شب جمعہ تمہاری ماں تمہاری قبر پہ آتی ہے، تمہیں اپنی قبر میں رہنا ہے، اس لیے تمہاری ماں آتی ہے۔ اس نوجوان نے اپنی ماں کو خواب میں بتلایا، اے ماں آپ شب جمعہ نہ آیا کریں، اس لیے کہ جب آپ آتی ہیں تو امام ہمیں شرف زیارت نہیں دیتے۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ امام تبھی خوش ہوں گے جب ہم اپنے والدین کو خوش رکھیں گے۔ امام کی خوشی چاہیے یا ہماری خوشی چاہیے؟ امام کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو خوش رکھنا،
انہیں اگر ہم مدد نہیں کر سکتے، سلام و دعا خوش اخلاقی کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں، ان کا درد دل تو سن سکتے ہیں، ان کی زیارت تو کر سکتے ہیں، ان سے التماس دعا تو کہہ سکتے ہیں۔ ان کی دعا پاورفل دعا ہے، ان کی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ والدین اگر اپنے اولاد کے حق میں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے بتلایا، علی اکبر میدان کربلا میں جا رہے ہیں، علی اکبر بیٹا ہے، حسین باپ ہیں، بیٹے کے دل میں باپ کی عزیزان گرامی کربلا ہر پیغام دیتی ہے۔ حسین کا لاڈلا میدان کربلا میں گیا ہے، کئی روز کا بھوکا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ باپ کے دل میں تمنا آئی کہ ایک بار میرا لاڈلا میری آنکھوں کے سامنے آئے۔ اکبر ایک مرتبہ میدان کارزار سے آئے، میں اسے سینے سے لگاؤں، میں اسے کی زیارت تو کر لوں۔ میں اسے دیکھتا ہوں تو نانا یاد آتے ہیں، اس کی چال نانا جیسی ہے، اس کی گفتار نانا جیسی ہے، شکل و صورت نانا جیسی، ایک مرتبہ دیکھ لوں۔ حسین خیمے کے در پہ آئے، اے لیلا تم دعا کرو، اے میرے مولا آپ معصوم ہیں، امام ہیں، کائنات پہ قدرت رکھتے ہیں، آپ کے اختیار میں قدرت ہے، آپ کہیں اکبر آ جائے گا۔ لیکن حسین ماں کا احترام، ماں کی دعا کا اثر تاثیر بتلا رہے ہیں۔ لیلا کو بلایا، غیر معصومہ ہے، ماں ہے، ماں سے کہا دعا کرو، میں چاہتا ہوں میرا لال ایک مرتبہ آئے۔ لو لیلا نے کربلا کے میدان میں بیویوں کو بلایا، دستے دعا بلند کیے، اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے، میرے لال اکبر کو میرے حسین سے ملا دے۔ لو ماں کی دعا قبول ہوئی، اکبر کربلا کے میدان سے واپس آئے۔ عزادارو کربلا کے میدان میں حسین نے تو دکھلا دیا نا کہ جتنا ماں کی دعا میں اثر ہے اتنا کسی میں اثر نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، اے میرے لال تجھے دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، اے اکبر تمہیں کیا پتا کہ بیٹے کی محبت کیسے ہوتی ہے۔ لو عزادارو باپ اور بیٹے جو ہے گلے مل کر رو رہے ہیں۔ بیٹے نے زندگی میں پہلی فرمائش کی، ہے بابا ایک قطرہ آم مل جاتا۔ حسین کا امتحان کربلا میں آگے بڑھا۔ وہ بیٹا جس نے زندگی میں کچھ نہ مانگا ہو، کبھی نہ مانگا ہو، آج حسین کے سامنے ایسا امتحان آ گیا کہ بیٹا پانی مانگ رہا ہے۔ حسین نے کہا، اے میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ جوان بیٹے نے اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں رکھی، فوراً نکالی، اے بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ لو عزادارو حسین نے اپنے اکبر کو رخصت کر دیا۔ یہ باپ کی محبت تھی کہ ایک طرف تھی کہ ایک مرتبہ مل جائے۔ اب جو محتل سے اکبر نے آواز دی تو حسین کربلا کی زمین پہ گرے، گھٹنیوں کے بل چلے، این علی، این علی کیا ہوا؟ ارے اکبر نے جب آواز دی حسین کی بینائی چلی گئی۔ لو لاش اکبر خیمے کے در پہ آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، لیلا کو بلاؤ۔ لیلا کو بلانے کے لیے فضا آئی، چلیے۔ ایک مرتبہ فضا نے دیکھا لیلا کبھی خیمہ در سے ادھر ٹکراتی ہیں۔ شہزادی چلیے، اے فضا میرے اکبر کی جدائی نے مجھے جو ہے آنکھوں کا نور لے لیا، اے فضا مجھے سہارا دو۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کی محبت ماں باپ کی آنکھوں کی بینائی لے لیتی ہے۔